बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की, और क़यामत के दिन अपने ठंडे अर्श का साया नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन ग्रामी, अक्सर लोगों को ये शिकवा होता है कि हम जब भी किसी के साथ अच्छाई करते हैं तो बदले में हमें धोखा या बुराई ही क्यों मिलती है। हमने ये भी देखा है कि अच्छे इंसान के साथ ही हमेशा बुरा होता है। आखिर ऐसा क्यों है? नाज़रीन ग्रामी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जब तुम किसी के साथ भलाई करते हो तो तुम इसको इसका सिला बुराई में मिले तो समझ आना कि अल्लाह ताला ने आपकी नेकी को कबूल कर लिया है। एक बंदा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इंसान बुरा कब बनता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब बंदा अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है तो वो बुरा बन जाता है। नाज़रीन ग्रामी, अच्छे इंसान के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? नेकी करने के बदले में इसको हमेशा रसवाई का मुंह क्यों देखना पड़ता है? इसको खुशहाल के बदले में तंगदस्ती क्यों मिलती है? नेक बंदे को खुशियां की बजाय गम क्यों मिलते हैं? सेहत की बजाय बीमारियां क्यों मिलती हैं? नेक बंदा हर वक्त किसी दूसरे की भलाई करता रहता है, दूसरों से अच्छे अखलाक से पेश आता है, सदका और खैरात करता है। इस सब के बावजूद उसके साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? इसकी तफसील में हम बाद में जाते हैं। पहले हम इस बात का जिक्र करते हैं कि अच्छा इंसान कौन होता है। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से अच्छा इंसान वो है जिसका अखलाक अच्छा है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हतीजा के पास तशरीफ ले गए। जब अल्लाह ताला की तरफ से वही का नज़ूल हुआ तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक कांपना शुरू हो गया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर से गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाने लगे, ए खतीजा, मुझे कंबल दे दो। हजरत हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल ओढ़ दिया। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सारा किस्सा सुना दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो हजरत हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने लगी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ख्याल दुरुस्त नहीं है। खुदा की कसम, आपको खुदा इस हालत में कभी रसवा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं, बेकसों का सहारा बनते हैं, मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं, बेसहारा लोगों का सहारा बनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों की दिलो जान से मेहमान नवाजी करते हैं। आप भी मिसाल हैं। ऐसे अच्छा अखलाक और हर किसी के साथ भलाई करने वाले इंसान जिल्लत और हवारी की मौत नहीं मर सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हजरत हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गई, जो हजरत हतीजा के चचा जाद भाई थे और इस जाहिलियत के ज़माने में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे। अंजील सरयानी मजहब में नाजिल हुई। वर्का बिन नौफल इब्रानी ज़बान के कातिब थे, चुनाचे अंजील का तर्जमा इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इस वक्त वर्का बिन नौफल बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। हजरत हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वर्का बिन नौफल को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बताते हुए कहा, ए चचाजाद, अपने भतीजे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी ज़बानी, इनकी कैफियत को जान लीजिए। वर्का बिन नौफल ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए भतीजे, जो कुछ आपने देखा है इसकी तफसील मुझे बता दो।
چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ سنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے کو سن کر ورقہ بن نوفل بے اختیار بول اٹھے، آپ تو وہی اللہ کے معزز پیغمبر ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں کیا تھا۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگے، کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد نبوت میں جوان عمر ہوتا اور اس وقت زندہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہر سے نکال دے گی۔ ورقہ بن نوفل کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیرت زدہ ہو کر بولے، کیا یہ لوگ مجھے اس شہر سے نکال دیں گے؟ یہ لوگ تو مجھے صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ بات سچ ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں گے، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کسی قوم پر نازل ہوا تو اس قوم نے ہمیشہ ہی اپنے پیغمبر کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہے۔ اگر مجھے وہ زمانہ مل جائے تو میں پوری آپ کی مدد کروں گا۔ اس ملاقات کے چند دن کے بعد ورقہ بن نوفل کا وصال ہو گیا۔ اس حدیث پاک میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب ایک اچھے انسان کی خوبیاں ہیں کہ اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ وہ جو بھی بات کہتا ہمیشہ سچ ہی کہتا۔ وہ غریب اور بے کس انسانوں کو بھی تنگ نہیں کرتا۔ وہ انسان نہ کسی کو برا بھلا کہتا ہے۔ اچھا انسان ہمیشہ اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ اچھے انسان کی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کو عزت دیتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا ہے۔ اچھا انسان ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے بدتر سمجھتا ہے اور وہ دوسروں سے لڑائی جھگڑا کرنا پسند نہیں کرتا۔ اچھے انسانوں کی یہ ایک بہت اچھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی کبھی غیبت نہیں کرتے ہیں، کسی پر طنز نہیں کرتا ہے، کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا ہے۔ اچھا انسان ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اچھا انسان ہر کسی کی عزت و احترام کرتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اچھے انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو انسان کو اچھے اعمال کرنے پر بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ سوچ میں کبھی بھی دکھاوا نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین گرامی، آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی ہے، انسان کو اس کا غرور اور تکبر ہی لے ڈوبتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، مشکلات اور مصائب ہمیشہ اچھے انسان کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ اچھا انسان مشکلات کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کسی کو معاف کرنے کا مطلب اس کو گلے لگانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جو تکلیف اس انسان نے مجھے دی ہے میں نے اس کو کوئی تکلیف نہیں دینی ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے معاف کر دینا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان آپ کو بلا وجہ تکلیف اور مشکلات میں مبتلا کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیا کرو، اس سے خود بدلہ نہ لیا کرو بلکہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کرو۔ بڑوں کا کہنا ہے کہ جب تم اچھے بندے کو ٹھوکر مارو گے تو وہ تم سے بدلہ نہیں لے گا، وہ آپ سے آہستہ آہستہ دور ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے رازوں کو خوب جانتا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے، تم کو معاف کرنا ہے یا اس برائی کے بدلے تم کو سزا دینی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے انسان کو کسی کو اپنا اچھا پن دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے کردار کو سرے عام بدنام کرنے کی کوشش کرے تو بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی جو عزت اور ذلت دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اتنے بھی سخت نہ بن جاؤ کہ تم اکیلے رہ جاؤ اور اتنا بھی نرم نہ بن جاؤ کہ لوگ تم کو بے بس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو وہ چیز عطا کرتا ہے جو اس انسان کے لیے بہتر ہوتی ہے، مگر جو ناشکرا انسان ہوتا ہے وہ فائدے اٹھانے سے قاصر رہتا ہے۔
امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی مشکلات سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے انسان، تو کتنا خوش قسمت انسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھ کو ہمیشہ اپنے لیے چاہتا ہے، تو ہمیشہ غیروں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ جب کسی کو حاصل کرنے میں لگا رہے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ کو اندر سے توڑ دے گا۔ جب تو اللہ تعالیٰ کا بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی خوشیاں تم کو عطا کر دے گا۔ جو تو چاہے گا اللہ تعالیٰ تجھ کو عطا کر دے گا۔ جب تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جائے گا تو جس کو حاصل کرنے کے لیے رویا کرتا تھا اب وہ تجھ کو حاصل کرنے کے لیے روئے گا۔ دنیا کی محبت نے ہمیشہ انسان کو دکھ ہی دیا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے محبت ہی ہے جو تم کو ہر طرح کی عزت دیتی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور وہ جس کے ساتھ جڑ جائے تو اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو رکھو، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اور اچھے الفاظ میں بھی بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی کندہ ہوتی ہیں۔ اپنے پروردگار عالم سے عاجزانہ دعا ہے کہ ہمیں برائیوں سے دور رہنے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔